بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 6 کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، یہ اصل میں جاننے کے لیے نہیں پوچھتا بلکہ انکار کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر کفار کا یہ سوال کہ جو در حقیقت انکار کرنے کے لیے سوال کی شکل میں پوچھتے تھے، لیکن انکار کرنے کے لیے کہتے تھے کہ پچھلے بھی تم سے نبی کہتے تھے، تم بھی بار بار کہہ رہے ہو، تو کب آئے گی؟ اتنا عرصہ گزر گیا، کب یہ قیامت آئے گی؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور کیا چیز آپ کو بتائے گی کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یا فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پشت کیے ہوئے، ہماری باتوں کی طرف پشت کیے ہوئے، اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہیں، اپنی دنیا جمع کرنے میں لگے ہیں، اور ان کا حساب ان کے بہت قریب آ چکا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کئی سالوں کے لمبے پلان بنا کے بیٹھے تھے، لیکن ایک حرکت قلب بند ہو جانے سے سارے کے سارے پلان اور خواہشات وہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلے گئے، اور وہ اعمال ساتھ لے گئے اچھے یا برے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، باقی سب جو جمع کیا تھا یہیں چھوڑ گئے، حتیٰ کہ وہ لباس جو پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی اتار لیا گیا اور دوسرا لباس پہنا کر قبر میں اتار دیا گیا۔ توجہ فرمائیں، پہلا لفظ آیت نمبر 6 کا ہے یسألو، اس کے بنیادی حروف سین، حمزہ اور لام ہے، اور اس سے لفظ سے سؤال بنتا ہے جسے ہم اردو زبان میں سوال بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، سأل طلب کرنا، اور بعض اوقات علم طلب کرنے کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو اس کو جسے ہم سوال کہتے ہیں۔ سوال کرنا یعنی علم طلب کرنا، اور سوال جب انسان کسی سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، مجھے بتائیے، تو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے، کیا؟ علم طلب کر رہا ہوتا ہے اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح سائل مانگنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ جو آپ سے اگر کہتا ہے مثلا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے مدد چاہیے، مجھے پیسے دے دیں، تو اس کو بھی سائل کہا جاتا ہے۔ پس اس کا معنی طلب کرنا ہے، سوال یعنی طلب کرنا، چاہے علم طلب کیا جا رہا ہو پوچھ کر، اور چاہے کوئی مالی مدد مانگی جا رہی ہو کوئی چیز مانگ کر، دونوں کے لیے لفظ سوال استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر پوچھنے کے معنی میں یسألو، وہ پوچھتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، ایان، ایان یہ حرف ہے اور اس کا معنی ہے کب۔ اردو زبان میں جو کب کا لفظ ہم کہتے ہیں اس کے لیے عربی میں ایان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یوم القیامہ، قیامت کا دن، یعنی کب ہے قیامت کا دن؟ یعنی نہیں ہے قیامت کا دن، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یوم اگرچہ پورے 24 گھنٹے پر جو مشتمل ہے اسے یوم کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر دن کے وقت کو یوم کہا جاتا ہے۔ لفظ قیامت، القیامہ، اس کے بنیادی حروف قاف، واو اور میم ہے، اور قیام سے اچانک اٹھ کھڑے ہونے کو القیامہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لا اقسم بیوم القیامہ میں آپ کی خدمت میں اس کا معنی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ پس یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت کب ہوگی، انکار کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، ابھی اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، دو موضوع ایسے ہیں، دو نظریات ایسے ہیں کہ جو
انسان کو اللہ کا نافرمان بنانے میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، انسان کیوں، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے قرآن پڑھنے والے کو، سننے والے کو، کہ یہ قیامت کا انکار، اس پر اتنا اصرار کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات پوری کرنے میں قیامت کو رکاوٹ دیکھتے ہو۔ بعض اوقات تم ناجائز مال کمانا چاہتے ہو، بعض اوقات تم ناجائز جنسی لذتوں کی طرف جانا چاہتے ہو، جنہیں اللہ نے، جس نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہ قرآن کانسیپٹ زندگی کا آزمائش کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، اور اصل انسان کا جو قرار ہے اور گھر ہے اور دائمی زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ تو تم وہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ کرنا چاہتے ہو، جس میں تمہاری آزمائش ہے، تم کتنی اللہ کی بات مانتے ہو، کتنی خدا کی بات نہیں مانتے، اپنی خواہش کی مانتے ہو، اور اپنی خواہش یعنی شیطان جو چاہتا ہے، جس نے قسم کھائی ہے تمہیں گمراہ کرے گا۔ تو اس میں قیامت کا جو نظریہ ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے، تو تم قیامت کا انکار کرنے پر تل جاتے ہو۔ تو ایک تو قیامت کا انکار انسان کو خدا کا نافرمان بنا دیتا ہے، اور دوسرا جو متدین لوگوں کے لیے، جو کسی نہ کسی دین کو مانتے ہیں، ان کے لیے جو خطرناک صورتحال بنتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بارے میں یہ یقین پیدا کر لیں کہ ہم تو حتماً جنت میں جائیں گے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں رہیں، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، بہت بڑے گناہ گار ہوئے، ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ جہنم میں گزار کر ہم دوبارہ واپس جنت میں آ جائیں گے۔ قرآن کریم اور قرآن کریم کے سائے میں روایات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ اسے عرض کریں گے، لیکن یہ دونوں نظریات خطرناک ہیں۔ قرآن مجید ان کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے قیامت بھی آنی ہے، اور یہ جو تم اپنی آرزو بنا کے بیٹھے ہو اپنی بنیادوں پر، ہماری کتاب میں ہم نے نہیں بتایا، ہماری کتاب سے دلیل لے کے، اور کون سی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ یہ ساری آیات ہیں قرآن کی کہ جو مختلف جگہوں پر اللہ نے ان سے بات کی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو حتماً جنت میں چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بہترین نصیحت اور معتبر ترین بات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، اور عقل مند وہ ہے کہ جو باقی تمام نظریات کو قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کے سائے میں پرکھتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔